یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب سوال ہے اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ظاہر آپ کو پتہ ہے بڑی ہوتی ہے، بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور اب تو بات یہ ہے کہ متجددین تو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب شادیاں ہی نہ ہوں. مطلب وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے، اپنی زندگی مائی باڈی مائی چوائس جو ہے اس چکر میں اب ڈال دیا. بچوں کی جو شادی کی صحیح عمر ہے، پہلے تو ذرا اس کا تعین مطلب ظاہر ہے آپ بتائیے کیا ہے. دوسرا ہمارے یہاں جو دو نظریات ہیں، ایک نظریہ تو یہ ہے کہ مناسب وقت پہ، یعنی مناسب وقت جو ازمپشن ہے والدین کی اس پہ جو ہے شادی کر دی جائے، ایک قائل یہ. اور ایک طبقہ وہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بچہ اسٹیبلش ہو جائے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ اب بچی بھی اسٹیبلش ہو جائے. اب صورتحال اس طرف آ گئی ہے. پہلے تو ہوتا ہے نا بچہ اسٹیبلش ہو جائے، بچی جو ہے، اب یہ ہے کہ بچی بھی اسٹیبلش ہو جائے. اور وہ اسٹیبلش مطلب وہ کب تک اسٹیبلش ہو، کیا ہو، ذرا بتائیے اس نظریات کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، اور بہت اہم موضوع کا انتخاب آپ نے کیا جو معاشرتی سماجی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. نکاح جو ہے وہ خاندان کی بنیاد ہے. انسانی نسل کی بقا، معاشروں کی بقا جو ہے اس پر منحصر ہے، اور ایک بڑی اہم ذمہ داری بھی ہے والدین کی. جہاں تک بچوں کی عمر کا تعلق ہے کہ کس عمر میں شادی کی جائے، یقیناً بہت اہم سوال ہے. قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ حتی اذا بلغ النکاح، کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے. دو چیزیں جو ہیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ایک ان کی بلوغت ہے، میچورٹی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عاقل ان کا ہونا، سن رشد کو پہنچ جانا. اور دنیا بھر کے اگر آپ قوانین کا مطالعہ کریں اس حوالے سے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ یہ دو ہی چیزیں جو ہیں وہ اصل میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں کہ عاقل ہو اور بالغ ہو. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے، احادیث نبویہ نے کسی خاص عمر کا تعین نہیں کیا. فقہا نے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں تو انہوں نے 18 سال کی عمر لڑکے کے لیے. ٹھیک ہے. امام شافعی ہیں، 15 سال کی عمر کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی خاص عمر کا تعین نہیں کیا گیا. اب یہ ظاہر کہ ویری کرتا ہے ہر فرد کے اعتبار سے. اور جو دوسرا اس کا اہم پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے شادیاں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں کہ اسٹیبلش ہو جانا. ٹھیک. اب اگر اسٹیبلش ہونے سے یہ مراد لیا جائے کہ ایک بہت اچھا بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، تو یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اور ان کے حصول میں ایک اہم ضرورت ایک نوجوان جس میں بایولوجیکل چینجز آ رہی ہیں، جس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے، جس پر توجہ نہیں ہوتی، اور پھر سائیکولوجیکل جو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو بھی بالکل نظر انداز کر کے اسٹیبلش ہونے کا انتظار کرنا، یہ بڑا جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مناسب عمر کو بچہ پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر ارینج میرجز ہوتی ہیں، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، تو سپورٹ والدین کی بھی ایک عرصے تک حاصل رہتی ہے. تو ایک مناسب عمر میں پہنچنے کے بعد کہ جب وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہو، اس کی شادی جو ہے، نکاح کا یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دے دینا چاہیے. ایک آرگومنٹ اس پہ آپ بات کیجیے. آرگومنٹ یہ ہے صاحب کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ آگے جا کے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے، اب آرگومنٹ یہ آتا ہے صاحب کہ پہلے تو ٹھیک ہے پھر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ افورڈ ہو جاتا تھا، اب تو صورتحال بڑی دوسری ہو گئی ہے. اب تو جب تک بچہ اسٹیبلش نہ ہو، اپنی شادی کے اخراجات خود نہ اٹھا لے اور خود نہ کمائے، اس وقت تک اس کی شادی نہ کی جائے، کیونکہ اب اس کا بوجھ جو ہے وہ فیملی تقسیم نہیں کر سکتی. یہ بھی تو ایک آرگومنٹ آ گیا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب شادیاں جو ہیں بہت تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ جو جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، نفسیاتی طور پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو لازمی طور پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے اسٹیبلش ہونے کا بالکل انتظار کیا جائے، لیکن اسٹیبلش ہونے سے وہ مراد نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک الگ سیپریٹ گھر بھی لے لیں، آپ کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس بھی ہو، ایک اچھی گاڑی بھی ہو، ایک حد تک. کیونکہ ہر فرد جو ہے، والدین اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے ہیں. ہر شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنی اور جس سے نکاح ہونا ہے اس کی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہر فرد کے مطابق یعنی ویری کرتا ہے، اور اس کے مطابق اسی لیے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی اور احادیث نبویہ میں بھی کوئی ایک خاص عمر متعین نہیں کی گئی. لیکن احادیث سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا اہم فریضہ ہے، دینی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے،
معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، لہٰذا اس کام میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جو بچے اور بچیاں اپنی ظاہر جن کے والدین یہ سمجھتے ہیں یا بچے خود ہی سمجھتے ہیں، بچیاں بھی چونکہ اب اس میں شامل ہو گئی ہیں، یہ بھی سوسائٹی کا ایک بڑا میں اس کو ڈیلیما ہی سمجھتا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ جب تک ان کی شادی پرولونگ ہو رہی ہے اور سو کالڈ وہ جو اسٹیبلش ہونے جا رہے ہیں، اس دوران وہ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں وہ کس کے کھاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو والدین غیر ضروری طور پر زبردستی اس معاملے میں تاخیر کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اچھا، اور ایک عاقل بالغ شخص جو ہے، جو اب چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور شریعت کے بارے میں، معاشرے کی اقدار کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کو جانتے ہوئے وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے کسی غلط راستے کو، تو وہ خود بھی اس کا ذمہ دار ہے۔